اور آگے بڑھیے، آج کہا جاتا ہے اسلامی آتنکواد. آج تک آپ نے کبھی میڈیا کی زبان میں نہیں سنا ہوگا عیسائی آتنکواد. آج تک میڈیا نے یہ نہیں کہا ہوگا یہودیوں کا آتنکواد. چھوٹا سا ملک جو فلسطینیوں نے اپنی سرزمین پر ان کو بسانے کے لیے دیا، آج وہاں پر دھیرے دھیرے فلسطینیوں کے اوپر، ان کے علاقوں کے اوپر اسرائیل قابض ہوتا چلا گیا. اور آج جب وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ساری دنیا کا میڈیا ان حق کی لڑائی لڑنے والوں کو آتنکوادی اور دہشت گرد قرار دے رہا ہے. ان بیچاروں کے 5000 بچے پچھلے 1 مہینے کے اندر مار دیے گئے. ان کے ہاسپٹلوں کے اوپر بم برسائے گئے، ان کے اسکولوں کے اوپر بم برسائے گئے، ان کے پورے شہر برباد کر دیے گئے. لیکن کسی کے اوپر جوں نہیں رینگتی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کا بڑا عجیب اور نرالا نظام ہے میرے بھائی. طاقتور اگر غلط کام کرے تو اس کا غلط نہیں ہے. اسلام کہتا نہیں، غلط تو غلط ہے. طاقتور غلط کرے تب بھی غلط ہے، کمزور غلط کرے تب بھی غلط ہے. اسلام میں جرم کی سزا دینے میں ڈسکریمنیشن نہیں. مثال دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا مکے کا، قریش کا بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مخزوم. یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ تھا. بنو مخزوم کا قبیلہ، بڑا نام تھا اس قبیلے کا. اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی. اب اسلامی سزائے ہاتھ کاٹنا. قبیلے کے لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، ہمارا نام ٹوٹ جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی. اب لیکن ہمت کون کرے اللہ کے نبی کے سامنے آ کے بات کون کرے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک انسان ہے جس کی بات اللہ کے نبی کاٹتے نہیں. ان کا نام کیا ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید، اللہ کے نبی نے ان کو پالا تھا، اور زید کے بیٹے تھے اسامہ. زید بھی نبی کے لاڈلے تھے، اسامہ بھی نبی کے لاڈلے تھے. اسی لیے اسامہ کو اللہ کے نبی کے لاڈلے کا بیٹا لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی کے بھی لاڈلے ہیں اور نبی کے لاڈلے کے بیٹے ہیں. تو لوگ اسامہ کے پاس آئے، کہا ہے اسامہ اس عورت کی سفارش آپ کر دیں، اللہ کے نبی سے کہہ دے کہ کچھ لے دے کے معاملہ ختم کر دیا جائے، بہت بڑا قبیلہ ہے، سزا دی جائے کہ ہاتھ کٹے گا تو ناک کٹ جائے کہ ہمارے خاندان. اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے نبی، کوئی اور طریقہ اگر ہو تو نکال دیجئے، اس عورت کو چھوڑ دیجئے. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ. اے اسامہ، کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی سفارش لے کر کے میرے پاس آئے ہو؟ اے اسامہ خبردار، تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ طاقتور کوئی گناہ کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، غریب آدمی وہ گناہ کرتا تھا سزا دیتے تھے. اے اسامہ، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے، اس عورت کا نام فاطمہ تھا. آپ نے فرمایا وَأَيْمَ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. اے اسامہ، میری بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی اگر یہ کام کرتی، محمد کی عدالت سے کوئی دوسرا فیصلہ نہ آتا، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوانے کا آرڈر دے دیتا. یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف. تم کہتے ہو اسلامی آتنکواد، شرم نہیں آتی؟ ارے اسلام کا لفظ بنا ہے سلم سے، امن سے، چین سے. اسلام میں 5 ٹائم جو اذان دی جاتی ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کم ٹو سکسیس. ہم کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، ہم آتنکواد کی طرف نہیں بلاتے. آتنکواد کے تعلق سے بس اتنا کہنا چاہوں گا، قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھو. اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کی ہتیا کرنے والا، ایک انسان کو بے قصور قتل کرنے والا پوری مانوتا کا قاتل ہے. فرعون بڑا بدنام ہے، فرعون بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا لیکن عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. اس وقت ہمارے دور کے جو فرعون ہیں وہ تو بچوں کے ساتھ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، عورتوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ قتل کر رہے ہیں، اور کوئی بولنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایک انسان کا قتل پوری مانوتا کا قتل. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے. تم کہتے ہو اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ارے وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ تم کہتے ہو اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں ایک فاحشہ عورت تھی، ایک بدچلن عورت تھی، اس نے کنویں سے پانی پیا، وہیں پہ کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا، اس کتے کو پانی پلا دیا، اس عورت کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ جو اسلام ایک کتے کی جان بچانے کی تعلیم دیتا ہے، اس اسلام پر تم آتنکواد کا ٹھپا کیسے لگاتے ہو؟ میرے نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، میرے نبی تو حیوانات کے لیے بھی رحمت تھے۔ میرے نبی جس لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بن کے آیا اور آپ ممبر پہ خطبہ دینے لگے، وہ لکڑی کا تنا آپ کی جدائی کو سہ نہ سکا اور رونے لگا، اور بچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ آپ نے سینے سے لگایا تو سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ آپ نے فرمایا اس تنے کے اوپر کھڑے ہو کر کے میں اللہ کا نام لیا کرتا تھا، اس لیے یہ لکڑی کا تنا رو رہا ہے۔ جو نبی جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے، اس نبی کو آج اور اس نبی کے دین کو آج آتنکواد سے جوڑتے کہ شرم نہیں آتی لوگوں؟ اسلام میں آتنکواد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دنیا والوں نے ایک اصول بنایا، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار میں سب جائز، جنگ میں سب جائز۔ اسلام نے کہا پیار میں بھی سب جائز نہیں، نہ جنگ میں سب جائز۔ ہاں میرے بھائیوں، آج پیار کے اور محبت کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ میں حرام تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں فتویٰ تو نہیں لگا رہا ہوں، آپ استعمال کرتی ہوں گی فیس بک، آپ استعمال کرتی ہوں گی انسٹاگرام، مگر میں اتنا جانتا ہوں آج انسٹاگرام بھی زناکاری کا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے، آج فیس بک بھی بدکاری کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ میری بہنوں، وہ میری فیس بک استعمال کرنے والی میری بہنوں، اگر بننا ہے تو کسی کی حلال محبت بنو جو نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے، کسی کی حرام اور ناجائز محبت نہ بننا۔ اور اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، کسی دوسرے کی بہن اور بیٹی کو پھنسانے کے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے گھر کے دروازے پر بھی دستک ہو رہی ہوگی اور تمہاری بہن کے ساتھ بھی کوئی راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے آج دنیا میں، لوگ سوشل میڈیا کو آج ناجائز تعلقات کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ بنا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے پیار میں سب جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، اگر آپ کو پتہ لگا وہ بہت خوبصورت ہے، بہت دیندار ہے، اس کی کوئی ادا بہت اچھی لگتی ہے، نکاح کا پیغام بھیجو۔ اگر لڑکی ہے، لڑکی کے گھر والوں کا ایگری ہونا ضروری ہے، بھاگ کر کے نکاح کر لینا، کورٹ میرج کر لینا اور گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر لینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کیا جائے وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، وہ نکاح انلیگل ہے، وہ نکاح نہیں، زنا مانا جائے گا اسلام کی نظر میں۔ اس لیے خبردار، اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے نکلنے والی لڑکیاں یہ انجام سوچ لیں کہ وہ زنا کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ دنیا کی نظر میں کورٹ میرج ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی مولوی نکاح بھی پڑھا دے، کوئی شادی کرا بھی دے، اسلام کی نظر میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل۔ ابھی ایک پرچی پر ایک سوال بھی آیا تھا، مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں اتنا مہر ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیا مسئلہ ہے؟ مہر کا کوئی مسئلہ نہیں، اسلام نے، شریعت نے مہر میں کوئی پابندی نہیں رکھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب کروڑ پتی بھی 101 گرام چاندی ہیں، غریب آدمی بھی 101 گرام چاندی، بھائی اپنی حیثیت کے مطابق آپ مہر قائم کرو جس میں دونوں فریق راضی ہوں۔ بالکل اس کو اتنا کم کر دینا، اور بعض ملکوں میں میں نے دیکھا، ہمارے شیخ جنید مکی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، سعودی عرب میں لوگوں نے بتایا کہ وہاں بہت زیادہ مہر ہوتا ہے، اتنا زیادہ مہر ہوتا ہے بہت سارے لڑکے شادی نہیں کر پاتے، مہر میں دینے کے لیے اماؤنٹ وہاں بھائی ہمارے جیسا مہر تھوڑی چلتا ہے، شادی کر لو مہر دیتے رہیں گے، جب بیوی مرنے لگے گی تو ہاتھ پکڑ کے معاف کرا لیں گے، وہاں تو مہر نقد دینا ہے نا، وہاں مولوی صاحب پوچھتے نہیں ہے کہ نقد ہے کہ ادھار ہے، وہاں لے کے بیٹھتے ہیں مولوی صاحب، وہاں قاضی صاحب کو پہلے مہر سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے یہاں تو صاحب پوری زندگی بیچارے بیوی کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، مہر نہیں دیتے ہیں، جب مرنے لگتی ہے تو یاد آتا ہے 7.5 روپیہ ابھی تک نہیں دیا تھا، تو ہاتھ پکڑتے ہیں کہ معاف کر دو۔ تو بھائیوں، مہر کے سلسلے میں بھی ہم اعتدال سے کام لیں، ہم اس میں مبالغہ نہ کریں، بہت زیادہ بھی نہیں، بہت کم بھی نہیں۔ تو آپ دیکھیں پیار میں بھی سب جائز نہیں ہے، نکاح کا ذریعہ ہے، نکاح کا اور نکاح کے ذریعے بھی پیار ہوتا ہے میرے بھائی، اور یہ جو نکاح کے ذریعے پیار ہوتا ہے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں
ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی، دونوں کے درمیان پہلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نکاح ہو گیا. اور نکاح میں کیا ہوا؟ مولوی صاحب آئے، خطبہ نکاح پڑھا، فلانے میاں آپ کا نکاح فلانی کے ساتھ ہو رہا، آپ کو قبول ہے؟ ہاں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کا کلام پڑھ کے قبول کرا دیا. اب یہ اللہ کے کلمے کی برکت دیکھو، نکاح کے بعد دلہا دلہن کے بغیر نہیں رہ پاتا، دلہن دلہے کے بغیر نہیں رہ پاتا. لڑکا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے باہر جانے لگے، 4 دن کی دلہن کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتا ہے. یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اے میرے بندو، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت رکھ دی ہے. یہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے. جو فیس بک پر محبت ہو رہی ہے، جو انسٹاگرام پر محبت ہو رہی ہے، جو ریسٹورنٹس میں محبت ہو رئی ہے، جو آئی پی مال میں محبت ہو رہی ہے، جو حرام جگہوں پر محبت ہو رہی ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ لشٹ ہے، وہ واسنا ہے، وہ ہوس ہے. محبت یہ ہے جسے میرا رب محبت کہہ رہا ہے، جسے قرآن محبت کہہ رہا ہے، جو نکاح کے ذریعے محبت وجود میں آتی ہے. اس لیے اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ حرام اور ناجائز محبت کی طرف مت جاؤ، اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کسی کی حرام اور ناجائز محبت مت بنو. کوئی لاکھ تمہیں بہلائے پھسلائے، نکاح کے ذریعے جو محبت ہوتی ہے وہی اصلی محبت ہے. باقی محبت کے نام پہ سب اپنے جسم کی ہوس بجھانے کے سوا کچھ بھی نہیں. تو پیار میں سب جائز نہیں، اور جنگ میں بھی سب جائز نہیں. اسلام میں جنگ میں سب جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی جب کسی لشکر کو بھیجا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اے لشکر کے کمانڈر، اوصیکم بتقوی اللہ. تم جنگ کے میدان میں جا رہے ہو، دیکھو جنگ کے میدان میں بھی میں تم کو وصیت کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا. اے میرے سپہ سالار، تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو اللہ کے لیے جا رہا ہے. اس لیے جنگ کے میدان میں بھی تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جاؤ اللہ کی راہ میں تم دشمن کا مقابلہ کرو. قاتلوا فی سبیل اللہ، جاؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو. لیکن کان کھول کر کے سن لو، لا تقلوا ولا تقدروا. دیکھو میدان جنگ میں بے ایمانی مت کرنا، غداری مت کرنا. ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا. ولا تقتلوا شیخا فانیا، کوئی اتنا بوڑھا ہے بیچارہ جو جنگ کے میدان سے دور ہٹا ہے، جو لڑ نہیں سکتا ہے، اس بوڑھے کو تم قتل نہ کرنا. ولا تحرقوا شجرۃ، کسی پیڑ کو نہ آگ لگانا. یہ جنگ کے دوران اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں. دنیا کے کسی اور مذہب میں میرے بھائیوں اس کی مثال نہیں. اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر. مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور دشمن کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا، 3 گنا زیادہ تھی فوج. ظاہر اللہ کے نبی کے لیے ایک صحابی بڑے قیمتی. اللہ کے نبی بدر کی لڑائی کے پہلے رات بھر اللہ سے دعا کرتے رہے. حضرت علی کہتے ہیں رات میں میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا میں جاگ رہا ہوں اور اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، گڑگڑا گڑگڑا کے دعا کر رہے ہیں. اور کیا دعا کر رہے تھے اللہ کے نبی؟ اللہم ان تولک هذه الاصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ، اگر یہ مٹھی پر تیرے ماننے والے آج ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ یہ 313 میرا کیپٹل ہے، میری پونجی ہے، میرا سرمایہ ہے. اے اللہ تو ان کو بچا کے رکھنا، ان کو سلامت رکھنا. نبی اکرم دعا کر رہے ہیں. 313 صحابہ، ایک ایک صحابی میرے نبی کے لیے بڑا قیمتی ہے. ابھی آپ لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں. اے اللہ کے نبی، ہم آ رہے تھے، دشمنوں نے گرفتار کر لیا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آئے اور یہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. لیکن اے اللہ کے نبی، ہم نے یہ وعدہ تو میں اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا، ہمیں پتا ہے آپ کو ایک ایک سپاہی کی بڑی ضرورت ہے. اے اللہ کے نبی، ہم بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوں گے، ہم بھی لڑیں گے. آپ نے فرمایا ارجعوا، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ. نفی بعہدنا ونستعین باللہ، ہم اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے. تم نے دشمن سے وعدہ کیا ہے، ہم تمہیں لڑائی میں شامل نہیں کریں گے. ہاں ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، لیکن ہم تم کو لڑائی کے میدان میں شامل نہیں کر سکتے. یہ تھی میرے نبی کی سیرت. جنگ کے میدان میں بھی میرے نبی نے ناانصافی کو برداشت نہیں کیا، وعدے کو پورا کیا، وعدے کو یاد رکھا. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے میرے بھائی، کبھی فرصت ملے تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے سوچیں، دیکھیں اور سوچیں کہ وہ نبی کہاں تھے اور ہم کہاں.
اسلام نے امن اور چین کو قائم کرنے کے لیے جنگ کے دوران یہ تعلیمات دی ہیں میرے بھائیوں. لوگ کہتے ہیں لڑائی میں سب جائز ہے، دشمن کے مقابلے میں سب جائز ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے ایمان والو، دشمن کے ساتھ بھی تمہیں نا انصافی نہیں کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے، جسٹس کرنا ہے، نیائے کرنا ہے. یہ اسلام کی تعلیم. امن اور چین کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے ہر قسم کے ظلم سے روکا ہے. کسی پر کسی بھی پرکار کا ظلم کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچو، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں رہے گا. اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں واتقوا دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے.